بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی جو پیشین گوئیاں فرمائی تھیں وہ ایک ایک کر کے سب پوری ہو رہی ہیں۔ ملک پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک اسلامی ریاست کے نام سے جانا و پہچانا جاتا ہے۔ بلا شبہ پوری دنیا کے مظلوم مسلمان یہ سمجھتے ہیں، اور یقیناً ایسا ہے بھی، کہ پاکستان ان کے لیے آخری امید کی کرن ہے، اور انشاءاللہ یہی ان کے لیے مداوا کرے گا۔ پاکستان کو یہاں پر بہت سے اندرونی اور بیرونی ایسے معاملات کا سامنا ہے جس سے پاکستان کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ اس میں سر دست اس وقت ملک پاکستان میں پے در پے ہونے والے ایسے بھیانک واقعات کہ جن پر انسان جس کے دل میں تھوڑا سا بھی درد ہے وہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ کیا کبھی دنیا میں ایسا ظلم ہوا ہوگا۔ معصوم بچیوں کے ساتھ جنسی تشدد کے بعد ان کے ساتھ ان کی زندگی و موت کو ختم کرنے کا کھیل، اور بے دردی کے ساتھ معصوم بچوں کا قتل، یہ صرف مذمتی الفاظ نہیں ہیں۔ پاکستان کا بین الاقوامی سطح پر جو امیج ہے اسے خراب بھی کیا جا رہا ہے۔ حالیہ چند روز قبل موٹر وے پر گجرپورہ لاہور کے قریب جو واقعہ رونما ہوا کہ ایک بنت حوا کے ساتھ اس کے بچوں کے سامنے ایک بھیانک کھیل کھیلا گیا۔ نہ معلوم وہ بچے کب تک رہیں گے اور ان کے ذہنوں سے یہ نقش کیسے مٹے گا۔ ایک افسوسناک مرحلہ ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ لیکن ناظرین، سوچنے کی یہ بات ہے کہ ایسے واقعات کیوں رونما ہوتے ہیں، ان کے محرکات کیا ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ ایک پاکستان کی امیج کو خراب کرنے کے لیے بین الاقوامی ایجنڈے کا حصہ ہے، لیکن کیا میں اور آپ یا ہمارے قومی سلامتی کے ادارے یا پھر ہماری عدلیہ یا پھر ہماری پارلیمنٹ اس بات پہ نہیں سوچے گی کہ ایسے واقعات کیوں کر رونما ہوتے ہیں؟ ناظرین محترم، فحاشی، عریانی، بےراروی اور تمام چینلز پر چلنے والے ڈرامے اور فلمیں، جب اس میں ریپ دکھایا جائے گا، جب اس میں بچیوں کا ریپ دکھایا جائے گا، جب اس میں عورت کا ریپ دکھایا جائے گا، اور اس پر پھر ہونے والے قتل عام اور اس پہ ہونے والے جو واقعات ہوتے ہیں، کیا ایسی سٹوری بچوں کے ذہن پہ ایسے نقش منعکس نہیں کر رہی جو ان کو ان واقعات کی طرف لے کے جاتے ہیں؟ جب ملک سے فحاشی، عریانی، بےراروی عام ہو جائے گی تو پھر کیوں کر ایسے واقعات کو روکا جا سکتا ہے؟ اس میں نہ صرف یہ کہ ہمارا معاشرہ مجرم ہے، بلکہ اس میں وہ ادارے بھی ملوث ہیں جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پوری چھان بین کے بعد ایسے ڈراموں کو پاس کریں۔ ناظرین محترم، آج ہماری عدلیہ، آج ہماری پارلیمنٹ، آج ہمارے قومی سلامتی کے ادارے یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ ایسے واقعات کو روکنے کے لیے ہمیں کوئی شدید قدم اٹھانا پڑے گا۔
کسی سخت رد عمل کا اظہار کرنا پڑے گا۔ پارلیمنٹ میں زیر بحث اس پر بہت سی رائے اور تجاویز دی جا رہی ہیں۔ اس میں بہت سی نئی سزاؤں کے لیے ریکویسٹ کی جا رہی ہیں۔ ناظرین محترم، میں آج کی اس ویڈیو کلپ میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ 1400 سال قبل اللہ رب العالمین نے جو کتاب مقدس نازل کی، جو ضابطۂ اخلاق، جو ضابطۂ حیات، جو دنیا کا رہنما اصول اللہ رب العالمین نے کلام مجید کی شکل میں نازل فرمایا تھا، اس میں 1400 سال قبل ایسے بھیانک واقعات کو روکنے کے لیے سزائیں متعین کر دی گئی تھی۔ کسی بھی اور سزا کے متعلق تجویز دینے سے قبل اگر کلام مجید کی رجم یا سنگسار والی سزا کو نافذ کر دیا جائے تو خدا قسم پاکستان سے یہ جرم ایسے ختم ہوگا جیسے مکھن سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ ہمارے لیے رہنما اصول قرآن لے کر آیا۔ ہماری زندگیوں کو سنوارنے کے لیے قرآن بہترین چیز ہے، اور جب تک ہم قرآن سے دور رہیں گے، جب تک ہم قرآن کے قریب نہیں آئیں گے، جب تک قرآن ہماری اپنی زندگی میں نہیں آئے گا، یاد رکھیے پھر ایسے واقعات سے بچنے کے لیے، پھر بے راہ روی اور برے کاموں سے بچنے کے لیے ہمارے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ ہم کبھی بھی اپنے آپ کو ایک امن پسند قوم کے طور پہ پیش نہیں کر پائیں گے۔ ہم کبھی بھی دنیا کے سامنے ایک مہذب معاشرہ پیش نہیں کر پائیں گے۔ ہم کبھی بھی دنیا کے سامنے عزت حاصل نہیں کر پائیں گے۔ عزت حاصل کرنے کا واحد راستہ قرآن ہے۔ مہذب معاشرہ قائم کرنے کا واحد طریقہ کلام پاک ہے۔ امن کو قائم کرنے کا واحد ذریعہ کلام پاک ہے۔ ایسے واقعات کو اگر روکنا ہے تو ایسے واقعات کو روکنے کے لیے کلام مجید کے نظام کو لانا ہوگا۔ ایسے واقعات کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ کتنی معصوم بچیاں مسلی گئیں، کتنی معصوم بچیوں کا قتل عام کیا گیا، کتنے معصوم بچوں کا سر پھوڑ دیا گیا، جنسی ہراسگی کے بعد ان کے ساتھ کون سا ظلم ہے جو روا نہیں رکھا گیا۔ اور حال ہی میں پاکستان کا امیج جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے غلط پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین محترم، اس سے بچنے کے لیے فحاشی اور یعنی بے راہ روی کے شکار لوگوں کو واپس لانا ہوگا، اور اس کے لیے ایک ہی راستہ، اور وہ ہے کلام مجید۔ یاد رکھیے ابھی حال ہی میں کورونا کی شکل میں جو رب العالمین کی طرف سے پکڑ آئی، آپ ذرا اس کو غور سے دیکھیے۔ اور ایسے واقعات رونما ہوں گے جب ریاست کی سڑکوں پر نوجوان لڑکا اور نوجوان لڑکی ہاتھ میں پلے کارڈ اٹھا کے میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگائیں گے، تو پھر ایسے واقعات تو ہوں گے۔ پھر اس پہ چیخنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اس پہ قانون سازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اس پہ سیخ پا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں اور آپ مخلص ہیں، واقعتاً مخلص ہیں، تو آپ اس کے محرکات کو ختم کیجئے۔ یاد رکھیے ایک آدھ ایسے واقعہ کے بعد اپنے تعزیتی بیان دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ایسے محرکات انہیں ختم کیجئے، اور اس مادر پدر آزاد طبقے کو لگام دیجئے تاکہ معاشرہ سیدھے راستے پہ آئے۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔